ڈائبٹیز کے پیشنٹس کی پائلز اتنی خطرناک ثابت کیوں ہوتی ہیں؟ میں ہوں ستارہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ ہے حکیم مشرف علی زیدی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی پائلز اتنی خطرناک کیوں ثابت ہوتی ہیں اور ان کے جو زخم ہیں وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اچھا، یہ ایسا ٹاپک آج آپ نے سلیکٹ کیا ہے جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ بہت سارے ڈائبٹک سمجھتے ہیں کہ یہ جو پائلز والا معاملہ ہے یہ مجھے الگ سے ہے اور ڈائبٹیز الگ سے ہے۔ بالکل ایسا۔ آپ غور کیجئے تو ڈائبٹیز میں جو ہم ٹائپ 2 کی بات کر رہے ہیں، جی، جو چیزیں پرہیز کی جاتی ہیں، جن سے پرہیز کروایا جاتا ہے، وہ جسم میں خشکی پیدا کرتی ہیں، وہ جسم میں نکاہت پیدا کرتی ہیں، وہ جسم میں کمزوری پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آج کل کے عطائی ڈاکٹرز، عطائی نیوٹریشنسٹ اور عطائی ڈائٹیشین جو ہیں، وہ کسی بھی ڈائبٹک کو جو بھی ایلوپیتھک ملٹی نیشنل کمپنیوں کے چنگل میں پھنستا ہے، ان کی دوائیوں پر لگتا ہے، وہ اس کو بے جا پرہیز کرا کے اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کو آٹا بند کر دیا، ان کے کاؤس بند کر دیے، ان کو زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ پیشنٹ پہلے سے صفراوی مزاج کا ہو اور اس کو کانسٹیپیشن رہتی ہو تو کوئی بھی شبہ نہیں ہے کہ وہ بہت جلد پائلز کا شکار ہو جائے گا۔ اچھا، بہت سارے ایسے مریض جو کہ پہلے سے پائلز کا شکار ہیں اور ان کو ڈائبٹیز ہو جائے تو پھر بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کو عطائی ڈائٹیشنز نے یا عطائی ڈاکٹرز نے بے جا پرہیز پر لگا دیا اور ایلوپیتھک کے بڑے بڑے پھکے ان کو گولیوں کو دے دیتے ہیں۔ بالکل، بہت زیادہ میڈیسنز جو ہے وہ صرف دی جاتی ہیں اور اکثر اوقات یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے تو سب کچھ ہی بند کر دیا، میں اکثر کھاؤں کیا؟ ہاں جی، دیکھیں اس میں جو ایسے مریض جو ڈائبٹک بھی ہیں اور پائلز کے پیشنٹ بھی ہیں، ان کے لیے چند میں چیزیں یہاں پر عرض کر دوں کہ وہ سب سے پہلے تو اپنی غذا کو سادہ دیسی کر لیں، نارمل کر لیں وہ، اور اپنی پلیٹ میں 50% حصہ سلاد کو دے دیں، یعنی کہ آدھا سالن ہو اور آدھی سلاد ہو، اور کھانا کھانے سے پہلے فائبر کا انٹیک بڑھا دیں، وہ سلاد اس کے ساتھ بھی لیں اور اس سے پہلے بھی لازمی لیں۔ جو فائبر آپ کو سوٹ کرتا ہے، اگر فروٹس کا فائبر سوٹ کرتا ہے تو فروٹس میں سے لیں، اور اگر آپ کو اسبگول کا فائبر سوٹ کرتا ہے تو اسبگول میں سے لیں، اگر کسی ہربل سیڈ کا فائبر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ وہ لیں۔ ہم ہمارے اسی چینل پر بہت سارے سیڈز کے بارے میں معلومات موجود ہیں، آپ سکرول کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سفید آٹے کی جگہ چوکر والا آٹا شروع کریں، چوکر والا آٹا، ہول گرین یعنی کہ گندم کا، دیسی گندم کا آٹا استعمال کریں، اس سے بہت جلدی دونوں چیزوں کو فائدہ ہوگا، آپ کے ڈائبٹیز کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی پائلز کو بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا، زبردست۔ اچھا، ساتھ ہی ریفائنڈ آئل اور یہ بناسپتی گھی سے چھٹکارا حاصل کریں، خالص سرسوں کے تیل پر یا خالص زیتون کے تیل پر یا خالص دیسی گھی پر آئیں۔ یہ چیزیں آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، ان کی نسبت سستی پڑتی ہیں، یہ کم استعمال ہوتی ہیں۔ تو سر دیکھا جائے تو یہاں پہ بہت زیادہ لوگ انہوں نے یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو کھانا لوگوں نے چھوڑ دی ہیں۔ ہاں جی بالکل، اگر اس طرف آ جائیں گے تو بہت بہتر ہو جائیں گے۔ چینی چھوڑنی پہلے سے ہی ہوتی ہے اس میں ریفائنڈ ڈائبٹیز میں۔ ہاں جی، اس میں کولڈ ڈرنکس چھوڑ دیں، بیکری آئٹم چھوڑ دیں، بادی اشیاء چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں کھائیں، پیٹ بھر کر کھائیں، پیٹ بھرا ہوگا تو کانسٹیپیشن کو فرق پڑے گا، کانسٹیپیشن کو فرق پڑے گا تو پائلز کو فرق پڑے گا۔ بالکل جی، حکیم صاحب جیسے ہمیں بتا رہے ہیں، دوسرے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ میڈیسنز دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ ہی کھانا بند کر دینا ہے، مگر جو حکیم مشرف زیدی صاحب ہیں انہوں نے بالکل ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کچھ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہیں، بلکہ اس کے متبادل جو ہیں وہ کھانا شروع کر دیں اور آپ کو ایسے مسئلے مسائل ہوں گے ہی نہیں، آپ کو دوائیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لائیے۔ 30 منٹ کی واک، 30 منٹ سے 1 گھنٹے کی واک لازمی کریں، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، وہ دونوں طرف آپ کو فائدہ ہوگا اس کا۔ اس کے علاوہ اپنی نیند پوری کریں اور اپنا سٹریس کم کریں تو انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹیز کے جو پائلز پیشنٹس ہیں ان کی وجوہات تو آپ نے بتا دی، بہت اچھے طریقے سے بتائیں، ان کا علاج جو ہے وہ سر آپ بتائیے گا کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟
دیکھیں جو ڈائبٹک ہیں اور پائلز کا شکار ہو گئے ہیں ان کے لیے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ اپنی اپنا لیں جی، اپنی خوراک کو سادہ کریں، ان جو چیزوں پر پرہیز بتایا وہ کیا ہے، اور کھانے کے اندر دلیے کی شکل میں، روٹی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں جو کو لازمی شامل کر لیں، جو کو لازمی، ہاں اس سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انجیر کا ایک بہترین طریقہ میں بار بار بتاتا ہوں جی کہ روغن بادام ایک چھوٹے سے باؤل میں رکھ لیں، جی، اس کے اندر 7 انجیریں ڈپ کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ روزانہ نہار پیٹ 1 انجیر لینی ہے۔ 7 دن بعد نہ کانسٹیپیشن ہوگی نہ ہی پائلز تنگ کرے گی۔ چھلکا اسبغول کو اپنا معمول بنائیں، لیکن اس کا ایک اہم جو طریقہ ہے، جو پائلز کے پیشنٹ ہیں، ڈائبٹک بھی ہیں، ان کو چھلکا اسبغول پانی میں لینا چاہیے۔ اچھا، دہی میں، دودھ میں یا کسی فروٹ جوس میں لینے کی بجائے ان کو پانی میں لینا چاہیے۔ آخر میں ایک نسخہ دینے لگا ہوں جس سے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں کسی بھی قسم کی پائلز ہو، جو ڈائبٹیز کی پائلز ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی اور دوبارہ ہوگی بھی نہیں۔ نسخہ بڑا سادہ ہے، اس کے اجزاء کی گرامج پر دھیان رکھیے گا۔ جس طرح سے میں گرامج بتا رہا ہوں اس کو اسی پرسنٹیج میں رکھیں گے تو نسخے کی ایفیکیسی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اس میں آپ نے لینا ہے نشادر ٹھیکری 20 گرام، نشادر ٹھیکری 20 گرام، یہ عام جگہوں سے مل جاتی ہے اور بہت سستی چیز ہے۔ اس میں سنا مکی 80 گرام ڈالنا ہے۔ سنا مکی سے ہر کوئی واقف ہے، آج کل وہ وبا کے بعد تو ہر کوئی واقف ہو گیا ہے۔ سنڈ جو ہے، زنجبیل جس کو بولتے ہیں، خشک ادرک یہ 30 گرام، اور کالی مرچ اس میں 10 گرام ڈالنی ہے۔ ان سب کچھ چیزوں کو صفوف کر لینا ہے، پاؤڈر کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کا 1 گرام کا یعنی کہ 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں۔ ایک تو میئرمنٹ ہو جاتی ہے آسان، اور دوسرا وہ کڑواہٹ جو ہے اس کی ہوگی اس سے ختم ہو جائے گی، کڑواہٹ اس کی ختم ہو جائے گی، وہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ کیپسول لینا ہے صبح اور شام کو سادہ پانی کے ساتھ۔ صرف 5-6 دن میں آپ دیکھیے گا کہ پائلز جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کو اسی نسخے کو کم از کم 15 دن استعمال کریں تو دوبارہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔